بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 5ویں مرحلے میں ہے کہ چوتھی فصل کے اندر اگرچہ مرحوم علامہ نے عنوان قرار دیا جنس، فصل اور نوع، لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ اکثر مباحث جنس کے بارے میں تھے۔ 5ویں فصل کے اندر مرحوم علامہ فصل کے بعض احکامات کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحوم علامہ اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں کہ فصل کی ایک طرح کی تقسیم فصل منطقی اور اشتقاقی کی طرف، اگرچہ یہاں پر علامہ کہتے ہیں کہ فصل کی ایک طرح کی تقسیم، لیکن نہایہ میں فصل منطقی اور اشتقاقی کو در حقیقت فصل کے 2 معانی قرار دیا ہے کہ فصل کی 2 معنی ہیں، اور دقیق تعبیر بھی یہی ہے کہ یہ کوئی واقعاً فصل کی تقسیم نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ فصل حقیقتاً یا منطقی ہو یا اشتقاقی ہو، نہ، فصل ایک ہی ہوتی ہے، 2 فصلیں نہیں ہوتی، لیکن 2 معانی ہیں، اس کے 2 اطلاقات ہیں۔ لہذا بدایہ میں بھی علامہ کہتے ہیں نوع انقسام، ایک طرح کی تقسیم۔ فصل منطقی سے مراد اولاً یہاں پر جو چیز ہے وہ ہے کہ جس میں 4 خصوصیتیں ہوں۔ فصل منطقی اعراض میں سے ہے، نہ کہ ذاتیات میں سے۔ اعراض میں سے بھی اعراض لازم میں سے ہے، نہ کہ اعراض مفارق میں سے، اور اعراض لازم میں سے بھی اخص لوازم ہے، نہ کہ لازم اعم، اور اخص لوازم میں سے بھی اعرف لوازم ہے، نہ کہ غیر اعرف۔ یہ 4 خاصیتیں فصل منطقی میں ہیں۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ یہ فصل منطقی در حقیقت وہ حقیقی فصل نہیں ہے، کیونکہ حقیقی فصل ذاتیات میں سے، لیکن یہ اعراض میں سے۔ پھر عرض کو جیسے کہ منطق میں آپ نے پڑھا ہے، یا عرض لازم ہے یا مفارق، تو یہ عرض لازم ہے۔ پھر عرض لازم کو منطق میں آپ پڑھتے ہیں یا لازم مساوی ہے یا لازم اعم ہے، تو یہ لازم مساوی ہے کہ جس کو اخص لوازم کہا ہے۔ پھر اخص لوازم میں سے بھی ایک اعرف ہے، یعنی زیادہ معروف تر ہے، اور ایک غیر اعرف ہے۔ تو یہاں پر مقصود ہمارا وہ فصل کا لازم اخص ہے کہ جو اعرف ہو، یہ فصل منطقی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آغا یہ جو بحث اور یہ جو تقسیم ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اس سے مقصد یہ ہے کہ علم منطق میں تو ہم لوگ کلی طریقے سے کہتے ہیں کہ حد تام، یعنی جس کے اندر جن سے قریب اور فصل قریب ذکر ہو وغیرہ وغیرہ، وہاں پر کہتے ہیں، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ اشیاء کی فصل حقیقی کو پہچاننا مشکل ہے، متعذر ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ واقعاً انسان ایک موجود کی اس فصل حقیقی کو، کہ جو فصل حقیقی آ کر اس کو حقیقتاً دوسرے انواع سے جدا کرے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ وہاں پر ناطق میں ہم فصل کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناطق فصل حقیقی نہیں ہے، کیونکہ ناطق سے مراد یا آپ کا نطق ظاہری ہے، یعنی بولنا، یا نطق باطنی ہے، یعنی کلیات کو درک کرنا۔
ناطق کا جو بھی آپ معنی کریں، چاہے آپ نطق کا معنی نطق ظاہری کریں یعنی بولنا، خب یہ بھی فصل حقیقی نہیں ہے، کیونکہ نطق ظاہری کیفیات مسموعہ میں سے ہے، جیسا کہ آئندہ چھٹے مرحلے میں ہم کیفیات مسموعہ کو ذکر کریں گے۔ خب کیف مسموع اعراض میں سے ہے، اور انسان جوہر ہے، یا مثلا نطق باطنی جو آپ ادراک کلیات کہتے ہیں، خب یہ بھی کیفیات نفسانیہ میں سے ہے۔ خب کیفیت چاہے نفسانی ہو چاہے کیفیت مسموعہ ہو، دونوں اعراض کی اقسام میں سے ہیں، اور اعراض جوہر کے لیے مقوم نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان جوہر ہے، اس کی فصل حقیقی کہ جو اس کے لیے مقوم ہو اس کو بھی جوہر ہونا چاہیے، نہ کہ عرض ہونا چاہیے۔ خب یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ناطق جو ہم اتنا عرصہ کہہ رہے تھے کہ فصل حقیقی ہے، پتہ چلا کہ نا آغا یہ تو فصل نہیں ہے۔ آغا پھر یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس فصل حقیقی کا ایک لازمہ ہے کہ جو اعراف معروف تر ہے۔ خب فصل حقیقی کا جو لازمہ ہے اور معروف تر ہے، اس کو ہم مقام تعریف میں فصل کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو فصل منطقی کہتے ہیں، وگرنہ حقیقتاً یہ فصل منطقی نہیں ہے، یعنی یہ حقیقت میں وہ فصل حقیقی نہیں ہے۔ پس فصل منطقی یعنی جو فصل حقیقی کا اخص لوازم میں سے ایک لازم اعرف ہو، اس کو فصل منطقی کہتے ہیں۔ اگر فصل حقیقی کیا ہے؟ فصل حقیقی یعنی وہ جو واقعاً اس ماہیت اور حقیقت کو دوسرے انواع سے تمیز ذاتی دے، اسے فصل حقیقی کہتے ہیں۔ اچھا، عبارت کے اس ٹکڑے کو پڑھتا ہوں، پھر آگے 2-3 مطالب ہیں کہ ان کو آگے دیکھتے ہیں۔ الفصل الخامس ینقسم الفصل نوع انقسام، اس نوع انقسام پر توجہ کریں۔ یہ فصل ایک طرح سے تقسیم ہوتی ہے، نہ کہ تقسیم حقیقی ہے، نہ، ایک طرح سے تقسیم ہوتی ہے، الی المنطقی والاشتقاقی، اشتقاقی وہی فصل حقیقی ہے۔ فالفصل المنطقی، پس فصل منطقی کیا ہے؟ ہوا اخص اللوازم، لوازم میں سے جو خاص ترین لازمہ ہے یعنی مساوی، التی تعرض النوع، کہ وہ اخص لوازم، وہ لوازم درست ہے کہ جو نوع پر عارض ہوتے ان میں سے جو اخص ہے، التی کو لوازم کی صفت بنائے، وَأَعْرَفُهَا، یہ عطف اخصها پر، ہوا اخصها وَأَعْرَفُهَا، کہ اس عبارت میں وہ چاروں خصوصیت آ گئی۔ عرض ہے، ذاتی نہیں، عرض بھی لازم ہے، مفارق نہیں، لازم میں بھی اخص ہے، اعم نہیں، اور اخص میں بھی اعرف ہے، غیر اعرف نہیں، یہ چاروں خاصیتیں آ گئی۔ وَهُوَ، اور یہ فصل منطقی، انما یؤخذ ویوضع فی الحدود، اس کو فقط اور فقط حدود اور تعاریف میں اخذ کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، مکان الفصول الحقیقیہ، فصول حقیقیہ کی جگہ پر۔ کیوں؟ لصعوبۃ الحصول غالباً علی الفصل الحقیقی، کہ الذی یقوم النوع، اس لیے کہ بہت مشکل ہے غالباً اس فصل حقیقی کو حاصل کرنا کہ جو نوع کے لیے مقوم ہے، اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ کالناطق للانسان والساہل للفرس، جیسے ناطق انسان کے لیے فصل منطقی ہے، ساحل فرس کے لیے فصل منطقی ہے۔ ساحل یعنی وہی ہنہنانے والا۔ فإن المراد بالنطق، اگر یہ کیوں فصل حقیقی نہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مراد نطق سے دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہے، اما النطق بمعنی تکلم، یا نطق سے مراد یہ بولنا ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ الْمَسْمُوعَةِ، خب یہ تو کیفیات مسموعہ میں سے، وَإِمَّا النُّطْقُ بِمَعْنَى إِدْرَاكِ الْكُلِّيَّاتِ، یا نطق سے مراد نطق باطنی اور کلیات کو درک کرنا ہے، خب وہ بھی علم ہو جائے گا نا۔ وَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْكَيْفِيَّاتِ النَّفْسَانِيَّةِ، وہ حکماء کے نزدیک علم بھی کیفیات نفسانیہ میں سے۔
چاہے کیف مسموع ہو یعنی آواز، چاہے کیف نفسانی ہو جیسے علم، والکیفیت کیف ما کانت من الاعراض، کیفیت کیسے بھی آپ فرض کریں خوب وہ اعراض میں سے، اور والعرض لا یقوم الجوہر، اور عرض کبھی بھی مقوم جوہر نہیں بن سکتی۔ خوب انسان کہ جو جوہر ہے اس کی فصل حقیقی ناطق جو کہ عرض ہے کبھی بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ جوہر کے لیے مقوم ذاتی جوہر ہونا چاہیے نہ کہ عرض۔ وقضا سہیل، اسی طریقے سے ہنہنانے والا وہ بھی کیف مسموع میں سے ہے۔ وَلِذَا رُبَمَا كَانَ أَخَصُّ اللَّوَازِمِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، علامہ اس پر شاہد ذکر کرتے ہیں کہ عام طور پر جو حدود اور تعاریف میں فصل کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں وہ فصل منطقی ہے نہ کہ فصل حقیقی ہے۔ اس کا شاہد بھی یہ ہے کہ کبھی کبھار اخص لوازم ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، فَتُوزَعُ جَمِيعًا مَوْضِعَ الْفَصْلِ الْحَقِيقِي، پھر اسی لیے ہم ان جو ایک سے زیادہ اخص لوازم ہیں ان کو فصل حقیقی کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ خب معلوم ہے کہ وہ فصل منطقی ہیں، حقیقی نہیں ہو سکتے، کیونکہ فصل حقیقی ایک ہی مرتبے میں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ جو حدود اور تعاریف میں آپ فصل کے عنوان سے کہتے ہیں در حقیقت وہ فصل حقیقی نہیں ہے۔ کما یؤخذ الحساس والمتحرک بالارادہ جمیعا فصلا للحیوان، جیسے حساس اور متحرک بالارادہ دونوں کو حیوان کے لیے فصل قرار دیتے ہیں۔ خوب دو چیزیں ہیں لیکن اس کو آپ فصل بنا رہے ہیں، خوب قطعاً یہ فصل حقیقی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فصل حقیقی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ كَانَ فَصْلًا حَقِيقِيًّا لَمْ يَكُنْ إِلَّا وَاحِدًا، اگر یہ فصل حقیقی ہوتی تو ایک سے زیادہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، کما تقدم جیسے گزشتہ فصل میں ہم نے ذکر کیا۔ اچھا فرماتے ہیں کہ یہ ہو گئی فصل منطقی۔ فصل اشتقاقی کیا ہے؟ والفصل الاشتقاقی مبدأ الفصل الحقیقی، اگر جس فصل سے آپ فصل منطقی کو انتزاع کرتے ہیں اور نکالتے ہیں اس کو فصل اشتقاقی کہتے ہیں۔ خود معلوم ہے کہ یہاں پر اشتقاق سے مراد وہی اشتقاق وجودی ہے نہ کہ لغوی اور ادبی۔ لغت میں بھی ہم کرتے ہیں نا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے اشتقاق کرتے ہیں، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر وہ ہے اشتقاق وجودی، ایک حقیقت سے اس کا لازمہ نکلتا ہے جو یہ مراد ہے۔ والفصل الاشتقاقی مبدأ الفصل المنطقی، فرماتے ہیں فصل اشتقاقی فصل منطقی کا سرچشمہ ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ الْحَقِيقِيُّ الْمُقَوِّمُ لِلنَّوْعِ، وہی فصل اشتقاقی در حقیقت فصل حقیقی ہے کہ جس کا قوام نوع جو قوام دیتی ہے نوع کو۔ کَقَوْنِ الْإِنسَانِ ذَا نَفْسٍ نَاطِقَةٍ فِي الْإِنسَان، جیسے انسان کا صاحب نفس ناطقہ ہونا۔ خوب یہ فصل حقیقی ہے۔ آپ پلٹ کر کہیں آگا ابھی تو آپ نے کہا کہ فصل حقیقی کو معلوم کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، آپ نے 2 منٹ میں انسان کی فصل حقیقی کو ذکر کر دیا کہ وہ نفس ناطق ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بابا نفس ناطقہ جو ہم نے کہا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس فصل حقیقی کو ہم نے سمجھ لیا، کیوں؟ اس لیے کہ نفس ناطقہ اس فصل حقیقی کی طرف اشارہ ہے، لیکن نفس ناطقہ سے صرف پتہ نہیں چلتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ صرف ہم اس فصل حقیقی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَقَوْنِ الْفَرَسِ ذَا نَفْسٍ سَاحِلَةٍ فِي الْفَرَاسِ، نفس ساحلہ فرس کے اندر موجود ہے، خوب لیکن اس کی حقیقت کیا ہے خوب کیا معلوم ہمیں۔ ثم ان حقیقت النوع، کہ یہاں سے ایک اور مطلب بیان کرتے ہیں جو حکمت صدرائی کے اندر بہت ہی اہم مطلب ہے، اور ملا صدرا نے اس مطلب سے بہت سارے مباحث میں خصوصیت سے بحث معاد کے اندر بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ بہرحال اس کی تفصیلات تو زیادہ چاہیے، علامہ نے 2 سطروں میں اس کو بیان کر دیا، ہم بھی اسی طریقے سے اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی نوع ہے نا اس نوع کی حقیقت
در حقیقت اس کی فصل اخیر ہے۔ اس نقطے پر دقت کریں۔ گزشتہ مباحث میں ہم نے عرض کیا کہ ایک نوع اور ماہیت کی مختلف اجناس ہو سکتی ہیں جن کے اندر ایک طولی رشتہ ہو، حیوان، اس کے اوپر جسم نامی، اس کے اوپر جسم مطلق، اس کے اوپر جوہر، یہ جو ایک طولی رشتے کے ساتھ مختلف اجناس و انواع ہے۔ انواع سے مراد انواع اضافی، ایک ہی نوع کے لیے، لیکن ان تمام اجناس کا تحصل نوع اخیر کے لیے اس کی فصل کے ذریعے سے۔ انسان کے مورد میں مثلاً وہ جو ناطق ہے کہ اگر ہم اس کو فصل حقیقی قرار دیں، فرض کریں حالا اشارہ ہے اس فصل حقیقی کی طرف، بھلا وہ جو ناطق ہے جو اشارہ ہے فصل اخیر کی طرف، وہ فصل اخیر ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے گزشتہ تمام اجناس کا تحصل حاصل ہو جاتا ہے۔ تحصل حاصل ہو جاتا ہے یعنی یہ جو فصل اخیر ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر گزشتہ تمام اجناس و فصول مندمجن موجود ہیں۔ ناطق یعنی جس کے اندر حیوانیت بھی ہے، نامیت بھی ہے، جسمیت بھی ہے، جوہریت بھی ہے۔ تو یہ جو فصل اخیر ہے نا، ان گزشتہ تمام اجناس اور انواع کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ درست ہے آقا؟ اور یہی فصل اخیر حقیقت نو کو تشکیل دیتی ہے۔ حقیقت نو یعنی یہی فصل اخیر، یہی فصل اخیر ہے جو تحصل ہے تمام اجناس و فصول کا۔ اچھا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام اجناس و فصول یہاں پر موجود ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو کمالات، جو حقائق ان گزشتہ اجناس و فصول میں بناوِ ابہام موجود ہے، وہ سارے کے سارے حقائق بناوِ تحصل فصل اخیر کے اندر موجود ہے۔ پس انسان کی حقیقت کو در حقیقت تشکیل دینے والی چیز اس کا نفس ناطقہ ہے جو اس کی فصل اخیر ہے۔ خوب، کارن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس ایک نوع کی حقیقت جب اس کی فصل اخیر ہے تو اس نوع کو جو آپ کہتے ہیں یہ نوع فلاں ہے، وہ بھی اسی فصل کے ذریعے سے، یا بقول علامہ کے حاضیت نوع اسی فصل کے ذریعے سے ہے۔ درست ہے؟ پس جہاں پر بھی یہ فصل اخیر ہوگی، اس کا مقصد ہے وہی نوع وہاں پر موجود ہے، اگرچہ اس کے بعض اجناس کے اندر تبدلی کیوں نہ آ جائے۔ یہ مطلب برحال تفصیل طلب مطلب ہے کہ ملا صدرہ حرکت جوہری کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایک شے کے اندر استکمال آتا ہے حرکت جوہری کے ذریعے سے۔ خوب، ایک شے مستکمل ہے، استکمال کے درجات کو طے کرتی رہتی ہے، جب وہ اس آخری نقطے پر پہنچتی ہے کہ جو اس کی فصل اخیر ہے، وہی اس کی تمام حقیقت کو تشکیل دیتی ہے، اگرچہ اس کے گزشتہ اجناس کے اندر تبدلی کیوں نہ آ گیا ہو۔ مثال، انسان، نفس انسانیہ۔ خوب، یہ جو نفس ناطقہ انسانیہ ہے، اگر فرض کریں اپنے استکمالات میں اس درجے پر پہنچ جائے کہ یہ نفس ناطقہ انسانی بدن مادی سے مجرد ہو جائے، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے یہ وہی انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کی حقیقت اس کے نفس ناطقہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ خوب، لہذا معاد یا جو اخروی مراحل ہیں، اگر وہاں پر بدن مادی نہ ہو، نہ کہ بدن نہ ہو، ہاں بدن مادی، ارے بدن اخروی بے شک ہو، کہ ملا صدرہ بیان بھی کرتے ہیں کہ آخرت میں بدن ہے، منتہا وہ بدن اخروی ہے، بدن مادی نہیں ہے، بدن اخروی ہے۔
تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو فصل اخیر ہے جو اس کی حقیقت کو تشکیل دیتی ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں حاضیت نو، یہ وہی وسیم ہے، یہ وہی عمران ہے، یہ وہی زید ہے، یہ وہی خالد ہے۔ مشکل نظر ہے، بہت زیادہ فائدہ لیتے ہیں ملا صدرہ اس بات سے ماد جسمانی کے باعث میں کہ خوب ہم یہاں پر اتنی وضاحت کرتے ہیں، زیادہ توضیح نہیں دیتے۔ ثم ان حقیقت النوع ہی فصلہ الاخیر، فرماتے ہیں نوع کی حقیقت اس کی وہی فصل اخیر ہے، یا اس مطلب کو کبھی کبھار یوں بھی کہتے ہیں کہ ایک شے کی شیعیت اس کی فصل اخیر کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیوں بھائی ایک نوع کی حقیقت اس کی فصل اخیر کے ساتھ وابستہ ہے؟ فرماتے ہیں وذالک، وہ اس لیے کہ لأن الفصل المکوم ہوا محصل نوعہ، کہ بہرحال یہاں پر عبارت میں تھوڑا سا تسامح ہے کہ وہ فصل مقوم اس کی نوع کے لیے محصل ہے، نہ نوع کے لیے محصل نہیں ہے بلکہ محصل و جنس ہی، جیسے کہ علامہ گزشتہ فصل میں ہمیں خود بتا چکے کہ فصل اس کے جنس کے لیے محصل ہے، تحصل دینے والی فصل اس جنس کو، البتہ وہ نوع وہی تحصل یافتہ ہے۔ تو لہذا یہاں پر عبارت میں تھوڑا تسامح ہے، مقصود یہ ہے کہ بابا فصل مقوم ہی محصل شدہ نوع ہے، محصل شدہ جو نوع ہے، محصل شدہ نوع جس کو آپ کہہ رہے ہیں مدرکت وہی فصل اخیر ہے، نہایہ میں اچھی تعبیر ہے، محصل جنس ہی ہے۔ پس فما اخذ فی اجناسہ و فصولہ الاخر علی نحو الابہام، پس وہ سارے کمالات جو اس کی دوسری اجناس اور فصول میں بنحو ابہام موجود ہے، یعنی وہ جو اس کی فصول اور اجناس طولی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ماخوذ فیہ علی وجہ تحصل، اس فصل اخیر میں بنحو تحصل تمام کمالات موجود ہیں۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ، کہ یہ بہت ہی عالی مطلب ہے کہ اسی مطلب پر متفرع ہوتا ہے ان حاضیت النوع بہ، نوع کی حاضیت اسی فصل اخیر کے ذریعے سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پر فصل اخیر ہو یہ یہی نوع ہے، فَنَوْعِيَّةُ النَّوْعِ مَحْفُوظَةٌ بِهِ، ایک نوع کی نوعیت اس کی فصل اخیر سے محفوظ ہوتی ہے، اگر فصل اخیر ہے تو وہ نوع موجود ہے، وہی نوع ہے۔ وَلَوْ تَبَدَّلَ بَعْضُ أَجْنَاسِهِ، اگرچہ اس کی بعض اجناس میں تبدیلی کیوں نہ آ جائے۔ اگر حرکت جوہری کے مطابق ایسے ہے، اپنے مقام پر ملا صدرہ بھی جیسے بیان کرتے، مثلا جیسے علم، ایمان کو پہلے مرحلے میں یہ عرض کی حالت میں، علم جب حال ہے، کیف ہے، خوب حرکت جوہری کے اعتبار سے آہستہ آہستہ یہ عرض جوہر میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا ایمان بھی اسی طریقے سے پہلے مرحلے میں ایک عرض ہے، خوب آہستہ آہستہ یہ جو مستودع ایمان ہے مستقر ہو جاتا ہے، مستقر ہو جاتا ہے تو پھر جنس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ مشکل نہیں ہے، جوہر میں تبدیل ہو جاتا ہے، پہلے عرض ہے پھر جوہر بن جاتا ہے۔ آخرت اسی طریقے سے بنتی ہے، آخرت کے اندر جو انسان کا بدن اور انسان کی حقیقت بنتی ہے اس کے ایمان اور عمل صالح سے ہے، جو پہلے مرحلے میں انسان کے لیے ایک عرض کی حیثیت رکھتے ہیں، آہستہ 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 وہ اس کی ذاتیات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے اندر جو بدن اخروی ہے وہ اس کے اعمال کے حساب سے بنے گا، اور اس کی حقیقت اس ایمان کی وجہ سے، جیسا ایمان ہوگا، جیسا عقیدہ ہوگا، اس عقیدے کے اعتبار سے اس کی حقیقت بنے گی۔ آخرت میں ایسے ہے، وہ جو آپ تجسم اعمال
اور تمثل اعمال کی گفتگو کرتے ہیں، اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے، فلسفی مبنا صدرہ کا یہی ہے، یہیں سے پیریزی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پڑتی ہے کہ آغا یہ جو آیت الحسن زادہ آمولی حفظہ اللہ اکثر کہتے ہیں کہ ایمان آغا آخرت کے اعتبار سے اس بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عمل صالح اس کے اندر بیج کو پانی دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ ایمان اور عمل آخرت میں انسان کی حقیقت کس طریقے سے تشکیل پائے، اس میں ان دونوں چیزوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ عقیدہ طے کرے گا کہ آخرت میں میری کیا حقیقت ہو، اور عمل طے کرے گا کہ آخرت میں میرا کیسا بدن ہو۔ خوب اہم ترین مبحث معاد کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اتنی متون دینیہ کے اندر جو زور دیا جاتا ہے کہ آخرت نفس عمل ہے، عین عمل ہے، اس کی بنیاد یہی ہے۔ بہت اہم مطلب ہے، الحق والانصاف۔ فرماتے ہیں وَلَوْ تَبَدَّلَ بَعْضُ أَجْنَاسِهِ، اگرچہ اس کی بعض اجناس تبدیل ہی کیوں نہ ہو جائیں، اگر اس کی فصل اخیر اس کے ساتھ ہے تو مشکل نہیں ہے۔ وَكَذَا لَوْ تَجَرَّدَتْ صُورَتُهُ عَنِ الْمَادَّةِ، ایسے اور اسی طریقے سے اگر انسان کی صورت یعنی وہی فصل بشرط لا، وہ صورت اگر مادے سے مجرد ہو جائے، مادہ یعنی وہی جنس بشرط لا، اگر اس سے مجرد ہو جائے تو بقی النوع علی حقیقت نوعیت ہی، تو نوع اپنی حقیقت نوعیت پر باقی رہتی ہے۔ کما لو تجردت النفس الناطقۃ عن البدن، اس بدن سے مراد ہے یعنی بدن مادی، جس طریقے سے نفس ناطقہ مجرد ہو جائے بدن مادی سے، خوب مشکل نہ جا رہے، یہ وہی انسان ہے۔ اگر بدن مادی اس کے ہمراہ نہیں ہے تو نہیں کہ یہ انسان نہیں ہے نا، انسان کی تمام حقیقت کو تشکیل دینے والی اس کی فصل اخیر ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ تمام ہوا یہ مطلب۔ آخر میں ایک اور مطلب علامہ ذکر کرتے ہیں کہ فصل کے ساتھ جو جنس جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، فصل اس جنس کے نیچے مندرج نہیں ہے۔ مثلا ناطق اور حیوان، اب ایسے نہیں ہے کہ ناطق حیوان کے نیچے مندرج ہو اور حیوان ناطق کے لیے جنس ہو، نہ، حیوان ناطق کے لیے جنس نہیں ہے، انسان کے لیے جنس ہے، نوع کے لیے جنس ہے، فصل کے لیے جنس نہیں ہے۔ لہذا فصل اس جنس کے نیچے مندرج نہیں ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اگر فصل اس جنس کے نیچے مندرج ہو تو پھر اس کا مقصد ہے کہ وہ فصل نو بن جائے، کیونکہ اگر وہ اس جنس کے نیچے مندرج ہو یعنی اس کو ایک اور فصل کی ضرورت ہے جو آ کر اس کو تحصل دے۔ خوب، پس اس فصل کو ایک اور فصل کی ضرورت پڑے گی جو اس کو آ کر تحصل دے۔ پھر اگر اس فصل کو بھی کہے وہ جنس کے نیچے مندرج ہے تو پھر اس دوسری فصل کو پھر فصل چاہیے جو اس کو تحصل دے، پھر اس تیسری فصل کو آپ کہیں وہ بھی جنس کے نیچے مندرج ہے تو پھر اس کو ایک فصل چاہیے جو اس کو تحصل دے، وَهَلُمَّ جَرًا، ایسے تسلسل لازم آئے گا۔ لہذا فصل کبھی بھی اپنی جنس کے نیچے مندرج نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی جو ہم جملہ کریں اپنی جنس کے نیچے، یہ بھی تسامو ہے، وگرنہ وہ حقیقت میں اس کی جنس نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہے، مل کر نوع کو تشکیل دینے والی۔ ثم ان الفصل غیر مندرج تحت جنس ہی، اگر دوسرا مطلب یہ کہ فصل مندرج نہیں ہے اپنی جنس کے نیچے، حالانکہ اپنی جنس کے نیچے میں نے بیان کیا کہ یہ تسامو ہے، نہیں کہ وہ اس کی جنس ہے، اپنی جنس یعنی اس کے نوع کی جنس، ہاں یہ مراد ہے۔ جیسے ناطق اور حیوان، حیوان ناطق کی جنس نہیں ہے، ناطق کے نوع کی جنس ہے یعنی انسان کی، یہ مراد ہے۔ بمعنی ان الجنس غیر مأخوذ فی حدہ، یعنی کیا فصل مندرج نہیں ہے جنس کے نیچے، یعنی جنس فصل کی حد میں مأخوذ نہیں ہے،
لہٰذا اگر ناطق پر آپ حیوان کو حمل کریں تو یہ حمل جنس علی الفصل نہیں ہے بلکہ حمل عرضی عام ہے. حیوان ناطق کے لیے عرضی عام کی حیثیت رکھتا ہے. وَإِلَّا اگر فصل مندرج ہو اپنی جنس کے نیچے تو احتاج الی فصل، تو پھر اس فصل کو دوسری فصل کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں جیسے انسان جو نوع حیوان کے نیچے جنس کے نیچے مندرج ہے تو اب اس کو فصل کی ضرورت پڑے گی جو اس کو تحصل دے کہ وہ ناطق ہے. اب اگر ناطق بھی حیوان کے نیچے مندرج ہو تو پھر ناطق کو بھی ایک اور فصل کی ضرورت پڑے گی کہ یقومہ جو اس کو قوام بخشے، یحصلہ جو اس کو تحصل دے، وننقل الکلام الیہ پھر اس دوسری فصل کی طرف جس نے آ کر پہلی فصل کو تحصل دیا اس کی طرف نقل کلام کریں گے. آگے وہ بھی جنس کے نیچے مندرج ہے یا نہیں؟ خب علل قاعدہ اس کو بھی جنس کے نیچے مندرج ہونا چاہیے، لہذا اس کو پھر ایک اور فصل کی ضرورت پڑے گی. وَهَلُمَّ جَرًّا ایسے تسلسل لازم آئے گا. وَنَنْقُلُ الْكَلَامَ إِلَيْهِ اس دوسری فصل کی طرف نقل کلام کریں گے. وَيَتَسَلْسَلْ ایسے تسلسل لازم آئے گا. بِتَرَتُّبِ فُصُولٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ مترتباً فصول غیر متناہی، ایک فصل دوسری کو تحصل دے، پھر اس کو دوسری فصل تحصل دے، پھر اس کو تیسری، پھر اس کو چوتھی، پھر اس کو پانچویں، پھر اس کو چھٹی. وَهَلُمَّ جَرًّا اور یہ محال ہے. الحمدللہ یہ فصل کے بعض احکامات تھے جو آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.